ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں، جہاں سے ہم نے سلسلہ اس کا منقطع ہوا تھا، ہم وہیں سے اس کو دوبارہ جوڑ دیں۔ ہم بات کرتے تھے داؤد کے حوالے سے اور وہاں سے ان کے تعلق ہے۔ جب ہم عہد عتیق میں اس چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حوالہ جات کی روشنی میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور میں چاہوں گا کہ اس کی بھی ہم وضاحت جو ہے ہم ضرور کریں، اور پیشن گوئیوں کے حوالے سے بھی ہم اس کو ضرور دیکھنا چاہیں گے، مسیح یسوع کی پیدائش کے حوالے سے۔ جی، ویسے بھی اس کی پیدائش کے تعلق سے خدا یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے پیدائش ہی کی کتاب میں سے، بائبل مقدس کی جو پہلی کتاب ہے، وہیں سے عورت کی نسل کے سلسلے کو جاری ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی جتنی کتب ہیں ان سبھی کتابوں میں پیشن گوئیوں کی صورت میں ہمیں یسایہ کی کتاب میں، میکا کی کتاب میں، میں چاہوں گا ایک میکا کی کتاب کا میں ایک حوالہ ضرور پڑھیں، چونکہ بیت الحم سے ہماری بات منسلک ہے، داؤد سے ہماری بات منسلک ہے، تو ایک حوالہ ہم پڑھیں گے۔ میکا کی کتاب 5واں باب اور اس کی 2 آیت، یوں لکھا ہے: لیکن اے بیت الحم افراتھا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابقہ ہاں قدیم ایام سے ہے۔ خدا ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہاں جو بیت الحم کا واقعہ ہے، داؤد کے گھرانے کا واقعہ ہے، داؤد کے جہاں ابھی ہم دیکھ رہے تھے آبائی خاندان کا جہاں واقعہ ہے، تو یہاں خداوند یسوع مسیح کو بتایا گیا ہے سابقہ ہاں قدیم الایام سے، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع جس نے ظاہری طور پر مریم سے جب جنم لیا، تو اس سے پہلے وہ بیٹا ابتدا سے ہے، ازل سے ہے۔ یسایہ کی کتاب میں بھی کنواری کے متعلق ہمیں پیشن گوئی ہوتی دکھائی دیتی ہے، یہاں بھی ہمیں اس کے متعلق پیشن گوئی ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور تقریباً 1000 سال پہلے اسی بیت الحم میں داؤد پیدا ہوا، اور پھر کہا گیا کہ داؤد کی نسل سے یہ ہوگا۔ پھر اس ٹائم سے جب یہ لوکا کی انجیل اور جب ہم داؤد کی پیدائش کا ڈسٹنس دیکھتے ہیں، فاصلہ دیکھتے ہیں، تو اس میں 1000 سال کا تقریباً فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر یہ وہی بات ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا کلام کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ تو ہم خداوند کی شکر گزار ہیں کہ خداوند کے یہ جو بھید ہے، یہ جو مکاشفہ ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ از روح کلام پیشن گوئی کے آئین مطابق ہوئی۔ کوئی ایسا عمل اس کی پیدائش سے لے کے اس کے ذاتی زندگی جو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں گزاری اور اس کے مصلوب ہونے تک اوورآل جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں، ان ساری باتوں کا جو تعلق ہے وہ پرانے عہد نامے اور پیشن گوئیوں اور خدا کے کلام اور الہام کے آئین مطابق ہے۔ چرواہوں کو چرنی کے بارے میں بھی، ایک نشان کے بارے میں بھی کہا گیا۔ جب ہم لوکا 2 باب اس کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک نشان کی بات کی گئی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو کپڑے میں آپ لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو یہ جو نشان چرنی ہے، یہ اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے جب ہم مسیح یسوع کی ذات کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں؟ اور یقیناً یہ جڑی اسی کی ذات، کیونکہ مجوسیوں سے بھی یہی کہا گیا، ستارے کی بھی بات کہ بچے کو تم لپٹا ہوا کپڑے میں اور چرنی میں ہوگا۔ تو یہ چرنی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے؟ چرنی کو بیسیکلی پیسب جو یوز کیا جاتا ہے وہ ایک جس میں یہ چوپائے جو ہے وہ جب کھانا وغیرہ اس میں کھاتے ہیں، آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کراچی شہر میں یہ چونکہ اتنا کانسیپٹ نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، تو اس لیے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ چرنی وہ چیز ہے جس میں آ کر ان کی خوراک کا اور خوراک کا تعلق زندگی سے خوراک کا تعلق زندگی سے ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس میں نوش کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور ان کی زندگی کا جو نظام تھا وہ قائم اور دائم تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں، اور اس چرنی کے اندر آنا یعنی کہ وہ خوراک ہے جو ان جانوروں کی زندگی بن جاتی ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع اسی چرنی میں پایا گیا، اور اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اور اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تو اس چرنی میں رکھے جانے یا اس مقام پہ اس کا ہونا اس بات کی شہادت ہے
کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ میرے اور آپ کے لیے زندگی کی روٹی بن کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ ایک اور بات جو بہت اس میں اہم ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لوکا کی ہی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی 16 اور 17 آیت جو ہے وہ بہت اہم نظر آتی ہے چرواہوں کے حوالے سے، کہ چرواہوں نے پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چرواہوں نے جو کچھ سنا، جو کچھ ان سے کہا گیا، انہوں نے ویسا ہی جا کر دیکھا اور لوگوں تک اس بات کو مشہور کیا۔ اب سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اگر دور میں ہم دیکھیں تو آج کے جو چرواہے ہیں ان کے پاس پوری بائبل ہے، جی، ان کے پاس عہد عتیق بھی ہے، ان کے پاس عہد جدید بھی ہے، مختلف پیشن گوئیاں بھی ہیں، سب چیز ہیں، اور مواد میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے۔ کیا انہوں نے ویسا ہی کام جیسا چرواہوں نے کیا؟ آج کے چرواہے ویسا ہی کام کر رہے ہیں یا اس سے مختلف کام کر رہے ہیں؟ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم مذہبی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اسے رسمی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا آج کے چرواہے رسمی طور پر اس بات کو مشہور کر رہے ہیں یا مذہبی طور پر مشہور کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ آج کا چرواہا جو ہے، میں نے کہا تھا، میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ چرواہوں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، اور فی زمانہ آج چرواہے جو ہیں وہ خدا کے خدام ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے ان چرواہوں نے ایز اٹ از جو سنا، ایز اٹ از جو دیکھا، ایز اٹ از جو انہیں سندیسہ دیا گیا، انہوں نے ویسے ہی جا کر وہ سندیسہ آگے 100%، اس میں رتی بھر بھی انہوں نے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کی۔ لیکن آج کے چرواہوں اور چرچز کے اندر اور پوری دنیا کے اندر آج کرسمس کی جو سیلیبریشن ہے اس میں کافی حد تک بائبل سے بہت ساری چیزیں ہٹ کر ہیں، جدا ہو کر ہے، جن چیزوں کا بائبل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج ہماری ساری سیلیبریشن جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی طور سے دکھائی دیتی ہے، اس میں روحانیت اور اس میں جو عقیدت ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اور اس کی بھی میں سمجھتا ہوں سارا خرابی کا کریڈٹ جو ہے، اگر یہاں بہتر جانا چرواہوں کو جاتا ہے تو آج کی خرابی کا کریڈٹ بھی چرواہوں کو جاتا ہے۔ اگر چرواہے ٹھیک طور سے پریچ کریں، ٹھیک طور سے بتائیں کہ ہمیں اپنے چرچز میں اس ڈے کو، اس ولادت کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھے سے ہو سکتا ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس مواد بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، تو کہاں پر چوک ہو رہی ہے کہ ہم اس کو، مسیح یسوع کی جو پیدائش ہے اس کی ہم اس طرح سے اس کو نہیں لوگوں کو بتا پا رہے؟ ہم غیر اقوام کے اندر رہتے ہیں اور ضرور ہے کہ ہم اس کی پیدائش کا جو صحیح مقصد ہے، جو اس کا صحیح پیغام ہے، جو یقیناً پیار سے اور محبت سے جوڑا ہوا ہے، اس کو لے کے جائیں۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اتحاد بہت ضروری ہے، پہلی بات ہے جی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تو میرا خیال ہے کہ بھائی صاحب پہلے ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ ان کے پاس ایک کلیئر ویژن نظر انہیں آ رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر یہ سنے، پھر فرشتے کو دیکھ کے بائبل کو وہ ڈر گئے، اور پھر وہ بیدار ہو کر سننا، انہوں نے بڑے غور سے سنا کہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتہ نے جو کچھ جیسا جیسا کہا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ مجھے یہ میری پرسنل رائے ہے، میں اس سے مطلب یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک ہی ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کلیسیا خادم کو دیکھ رہی ہے لیکن خادم کا ویژن کلیئر نہیں ہے، اور اگر خادم کا ویژن کلیئر نہیں ہے، اگر خادم کو ٹھیک طور سے اس بات کا علم اور پتہ نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہونے کو تھی تو ہر ایک چیز، میں نے پہلے کہا، جو جنبش کر رہی ہے، ستارے اگر اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں، مجوسی اگر اپنی ہسٹریاں پڑھ کے اسے فالو کر رہے ہیں، اور اگر ہر ایک چیز، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمانوں پر خوشی منائی جا رہی ہے، آسمانی لشکر، آسمانی گروہ جو ہے وہ خوشی اور شادمانی منا رہے ہیں، ہر ایک چیز کو جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی چیز کو فوکس کر رہی ہے، اور وہ چیز کا نام کیا ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع، جو کنواری سے پیدا ہوا، جو دنیا کے نجات بن گیا، ہر آنکھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج میرے خیال میں بھائی صاحب روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہماری آنکھیں سینٹا کلاس، ہماری آنکھیں سٹارز، ہماری آنکھیں لائٹس، اور ہماری آنکھیں دنیاوی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہیں، لیکن جو دنیا کا نور بن کر آیا اس سے ہماری آنکھیں اوجل ہو چکی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں؟
اور دنیاوی جو چیزیں ہیں ان میں ہم زیادہ گم ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی طرف ویسے راغب نہ ہوں, ہم روحانی جو چیزیں ہیں ان کی طرف راغب ہوں؟ تو کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف بھائی صاحب خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. میرا مختصراً بھائی صاحب یہی اس کے بارے میں جواب ہے کہ ہمیں اپنی توجہ جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق لگانی ہوگی. ایکچولی ہم بھائی صاحب ایک گم سے ہو گئے. ہماری زندگی اور ہمارا رہن سہن جو ہے, چاہے وہ قیامت المسیح ہو یا ولادت المسیح ہو, دونوں اعتبار سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں وہ لے آئے ہیں جس کا بائبل کے ساتھ اور جس کا خدا کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ہے. شاید ہم یورپ فالو کر رہے ہیں, شاید ہم بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزوں کو ہماری زندگی نے جگہ کر لیا, ایسی چیزوں نے ہماری زندگی میں جگہ کر لیا جس کا بائبل کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹو دی پوائنٹ صرف یہی میں کہنا چاہوں گا بھائی صاحب کہ پاسٹر صاحبان کو اور چرواہوں کو جیسے وہ ٹھیک سمت میں چلنے والے چرواہے تھے, آج ہمیں اپنی سمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور کلام ہماری وہ سمت ہے, کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. آج اس کی روشنی میں ہمیں ہر ایک ڈے اور ہر ایک عید اور ہر ایک تہوار اس کی روشنی میں ہمیں منائے. جہاں سے ہم نے ملا ہے, ہمیں یسوع کی پیدائش یہاں سے ملی ہے, لیکن آج ہماری زندگی میں جس یسوع کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے وہ بائبل کا یسوع نہیں ہے. اور بہت ساری وہ کلچر کی باتیں آپ جانتے ہیں ہماری کمیونٹیز میں کس طرح اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, وہ میں نہیں باتیں کہنا چاہتا, لیکن صرف لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ہماری خوشی کی وجہ کچھ اور ہے. یہاں منجی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے منجی پیدا ہوا. جی, کیا حقیقت میں ہمارے لیے منجی پیدا ہوا؟ کیا ہم نے اس منجی کو اپنی زندگی میں ویسے ویلکم کیا جیسے ویلکم کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں کیا تو کب کریں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اچھا, اب منجی کو ویلکم تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی نہیں تھا کیا. بادشاہوں کے دل گھبرا گئے اور بڑی بڑی ریاستوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے خوب کہا کہ جس نے اسے قبول کیا ہے اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. یسوع مسیح کی حقارت اس وقت بھی کی گئی, اسے مارنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے اس وقت بھی منصوبہ بندی ہوئی. شاید آج میں مسیح کو کسی دھار اور آلے کے ساتھ تو نہیں قتل کرا, لیکن اس کے کلام کی خلاف ورزی کر کے یقیناً میں بھی ان مخالفین میں سے ایک آج بھی ہوں. آپ چرچ کے رن کر رہے ہیں اور مختلف کلیسیاؤں میں جاتے ہیں, اور کافی عرصے سے, آپ کتنے عرصے سے خدمت میں ہیں؟ تقریباً 20 سال. 20 سال سے آپ؟ میں وہ 20 سال اس طرح سے کیلکولیٹ کرتا ہوں جس میں میرا سیکھنے کا بھی عمل رہا ہے, لیکن پراپر جو میری فل ٹائم خدمت ہے تقریباً وہ 10 سال ہو گئے. آپ کے تجربے میں آج سے 20 سال پہلے ہم کرسمس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے تھے, رسمی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی, اور 20 سال کے بعد آج کیا اس میں تبدیلی آئی ہے یا آج بھی ویسے ہی ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کریں؟ تو آپ کا تجربہ یا مشاہدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب چونکہ اصلاح کا عمل جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے چلتا ہی وہ چلتا رہے گا اور اس دنیا کے مٹنے تک بالکل وہ چلتا رہے گا. تو میں بھی اپنی خدمت میں بھائی صاحب اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ جو بائبل کا کرسمس ہے, جو بائبل کے ڈیز ہیں, تہوار ہیں, ہمیں اسی طرح سے منانا چاہیے. اور آج میں آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام خدام کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کی ضرورت ہے, اور ایک اچھے چرواہے بن کر, ایک اچھے خادم بن کر, ہمارا ٹائم پیریڈ جتنا بھی ہے, کوئی 20 سال, کوئی 30 سال, کوئی 50 سال, اور چاہے کوئی اس سے زیادہ عرصہ بھی اگر کوئی ہو گیا خدمت میں, تو ہمیں چاہے تھوڑی خدمت کریں, بہت ٹائم میں خدمت کریں, لیکن جو بائبل کی بات ہے ہم اس بات کو فالو کریں تو زیادہ مناسب ہے. یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد آ کر میں اپنے سوال کی طرف دوبارہ آؤں گا. جی, کیونکہ میں نے جو سوال کیا تھا وہ وہیں پر ادھورا رہ گیا, تو میں چاہوں گا کہ میں اس کا جواب بھی آپ مجھے ضرور دیں, تاکہ آپ کی خدمت کے 20 سال ہیں, اور 20 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کے وہ جو تجربے ہیں کلیسیاؤں میں لوگوں کے ساتھ ملنے کے, اور کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں آپ جاتے ہیں اور کیسے لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں,
چونکہ یہ دنیا کا وہ تہوار ہے جو سب سے زیادہ منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو ہم جو مشرقی لوگ ہیں یہاں پر جو پاکستان میں بستے ہیں، تو یہ کرسمس کو کس طرح سے مناتے ہیں. تو ضرور ہے کہ بریک کے بعد آ کر ہم اس سے بھی اس موضوع پر بھی ضرور بات کریں. ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے اس خطے پر میں جو کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، وہ کیسے کیا جاتا ہے، پادری صاحب اپنی اس تجربے اور اپنی اس مشاہدے کی روشنی میں ضرور اس کو بیان کریں گے. تو یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ضرور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بھائی صاحب، میں بریک میں جانے سے پہلے جب بات کر رہا تھا کہ کرسمس، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور یہ بہت بڑا تہوار ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً اسے منایا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہوٹلز ہیں، جو آفیسز ہیں، زیادہ تر جہاں پر انٹرنیشنلی لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پر کرسمس ٹری کا بھی ہونا جو ہے وہ کرسمس کی جو ایک علامت جو ہے سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ہم چرچز میں دیکھتے ہیں، گھروں میں، گلی کوچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کا تجربہ جو بشارت، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اس کو جو آپ کو پورا نہیں کر پائے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ضرور آپ کے. تو آپ جب اپنی کلیسیوں میں جاتے ہیں، مختلف اور خادمین سے ملتے ہیں، تو کس طرح کے پکوان، کس طرح کے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں. اور رسمی طور پر بھی یقیناً مذہبی طور پر بھی منانا جسے ضرور ہے، لیکن رسمی طور پر بھی اور روایتی طور پر بھی ان چیزوں کو منانا، کیونکہ دوسرے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ اپنی جو تہوار ہیں ان کو کس طرح سے مناتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں 24 کا آغاز، پھر 25 کی صبح عبادت، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بس اب یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. بہت سارے چرچز ہیں، بہت ساری کلیسیاں ہیں، ممکن ہے آپ کی اسٹڈی میں بھی وہ لوگ آئے ہوں جو اس تہوار کی مخالفت کرتے ہیں. مطلب بہت سارے آبجیکشنز کیے جاتے ہیں، جس کی کنفرمیشن آپ کو ڈیٹ نہیں پتہ، اس ڈیٹ پہ ہونا چاہیے، اس ڈیٹ پہ ہونا چاہیے تھا. یہ سارے جو ہے کراس کویشچن ہوتے ہیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کے خلاف بھی بعض اوقات ہمیں خدمت میں یہ سننے کا موقع ملتا ہے کہ اس کی جی کنفرم ڈیٹ آپ بتائیں کہ کنفرم ڈیٹ کیا ہے. تو میں صرف یہ بات آج لوگوں تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اس کی ڈیٹ چاہے 25 دسمبر ہو، چاہے 26 ہو، یا کوئی بھی کیلنڈر میں سے آپ نے ڈیٹ چوز کی ہے، مینس کہ ہمارے علماء حضرات نے انٹرنیشنلی جب اس بات کو منایا جاتا ہے تو پوری مسیحی قوم کو بھرپور طور سے منانا چاہیے. اور اس کا رزلٹ آج ہم اپنے پڑوسی بھائیوں کو دیکھتے ہیں. اس سے پیشتر اس طرح سے عیدیں سیلیبریٹ نہیں ہوتی تھیں، اس طرح سے کیک کٹ نہیں کیے جاتے تھے، اس طرح سے گلیوں کو سجایا نہیں جاتا تھا. یہ روایات اگر دوسرے لوگ کوئی اسے نیگیٹو کہے سو کہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، چرچز کے اندر بھرپور خوشی اور بھرپور پرجوش طریقے سے ہمیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو ایک آمد کی، جب خدا یسوع مسیح کی آمد ہونے والی تھی، تو میں بار بار یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آسمانوں پر ایک عجیب منظر تھا، فضاؤں میں ایک عجیب خوشی تھی، زمین پر عجیب طرح کا ایک تہلکہ تھا، ایک عجیب طرح کا ایک منظر تھا، تو کیا آج وہ ہوائیں ہمارے گھروں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہماری قوم میں، ہماری سرزمین پر کیوں نہ آئے؟ ہم اس بات کو میں زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ پوری قوم کو کرسمس بھرپور طور سے منانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ اس کرسمس میں سارا مرکز جو ہے وہ صرف دنیا داری نہ ہو، اس میں وہ روحانیت کے پیچھے ہماری روحانی خوشی ہو. اس کرسمس کے پیچھے ہماری آنکھوں کے اندر ایک چمک ایسی ہونی چاہیے کہ حقیقت میں میرا نجات دہندہ آ گیا ہے، حقیقت میں ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، حقیقت میں اب ہم لاوارث نہیں ہیں، ایک ہے جو میری اور آپ کی نجات بن. اچھا، پروگرامز کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس کا آغاز ہوتا ہے تو مختلف چرچز میں ہم سنڈے اسکول کے پروگرام کو بھی دیکھتے ہیں، ہم یوتھ کے پروگرام کو بھی دیکھتے ہیں. تو ان پروگراموں کی وجہ سے جو اویئرنیس لوگوں میں جاتی ہے، جو بچے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کچھ وہ فرشتے بناتے ہیں، انٹرٹین بھی کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہمیں روحانیت کی طرف ضرور ہے کہ ہاں بچے اپنی عقل کے مطابق، بالکل اپنے شعور کے مطابق سیکھتے ہیں. تو ان پروگراموں کو آپ کا جو ہونا ہے وہ آپ مطلب کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل بھائی صاحب، ان کا ہونا چاہیے. دیکھیں چرچ میں جب بچے ٹیبلوز کرتے ہیں، انہیں جب ہم ایک پرفارمنس، اگرچہ کہ اسے لفظ ڈرامہ یعنی کہ ہوتا تو اس وقت میں وہ ایک اداکاری کر رہے ہیں، یا مطلب ایک اسے ڈرامہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن
حقیقت میں بھائی صاحب وہ انہی مناظر کو، انہی چیزوں کو ریوائز کیا جاتا ہے، بچوں کے اندر یہ بات شعور ڈالا جاتا ہے کہ ہمارا نجات دہندہ ایک ہے جو اس دنیا میں آیا تھا۔ تو میرا خیال ہے بھائی صاحب ان ٹیبلوز کا ہونا، ان خوشی کا ہونا، اس تہوار کا ہونا، سنڈے اسکول میں ہمارے ہاں بڑے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ سنڈے اسکول کے بچے بڑی خوبصورت سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے پروگرام کوشش کرتے ہیں کہ سیلیبریٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل کے اندر یہ بات قائم رہے۔ اور میں پھر سے وہ بات دہراتا جاؤں، وہ کلیسیاں، وہ خادم جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگر بھائی صاحب خدا نخواستہ آج ہم سب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں کہ کوئی نجات دہندہ نہیں آیا، کوئی کنواری حاملہ نہیں ہوئی، اگر یہ بات ہم بالکل ریز کر دیں تو میں سمجھتا ہوں آج سے کچھ سال بعد یہ کنسیپٹ ہماری قوم میں سے نکل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اسے قائم دائم رکھنے کے لیے ہمیں اسپریچل ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ، اور بچوں کی آپ کو پتہ یہ کمزوری ہے، انٹرٹینمنٹ ان کی کمزوری ہے۔ اگر اسی بچپن میں اگر ہم بالکل ہی یہ کہیں کہ ایک میچور پاسٹر کی طرح، میچور خادم کی طرح وہ منائیں تو وہ تھوڑی سی مشکل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں انہیں ان کی کیٹیگری کے حساب سے اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرہ ذرہ اس خوشی میں شامل ہو تو پھر ہی کرسمس کا زیادہ۔ اگر آپ سے میں پوچھوں ذاتیات کہ آپ کا کرسمس جو ہے وہ خاندانی طور پر بہن بھائیوں میں، بچوں میں کیسا گزرتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے وہ اس کو بیان کرنا چاہیں گے؟ جی بھائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جدوں دے پادری بن گیا نا ادوں دا خاندان سے تو نہیں گزرتا۔ تب سے بھائی صاحب پرابلم یہ ہو گیا کہ چونکہ چرچ میں اس قدر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تقریباً پورا منتھ ہمارا مختلف پروگرامز میں، اور کہیں ہم انوائٹ ہوتے ہیں، کہیں ہمیں بہت ساری چیزیں آرگنائز کرنی پڑتی ہیں، کیرلز اور دیگر ساری چیزوں کو، اور کیرلز بھی بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ اور ہماری سائٹ پہ چونکہ دوسری کمیونٹی زیادہ ہے، لیکن وہاں بھی ہم اپنے چرچ کی طرف سے بھرپور طور سے گلی گلی جا کر باقاعدہ ڈھول کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ جسے نہیں بھی پتہ اسے پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی نجات دہندہ اس دنیا میں آیا تھا۔ تو میں بس اپنی جو فیملی کے تعلق سے بتانا چاہوں کہ خدمت میں آ کر مجھے اس طرح سے فیملی کے ساتھ تو ٹائم نہیں سپینڈ کرنا پڑتا، البتہ بہن بھائیوں کے پاس بڑا مختصر ٹائم ہوتا ہے، تو وہ سارے ہی تقریباً چونکہ چرچ میں ہوتے ہیں تو ہماری ساری سیلیبریشن جو ہے وہ چرچ میں اور خدمت کے تعلق سے ہی گزر جاتی ہے۔ آج کے حوالے سے اور مذہبی اور روایتی حوالے سے آپ کلیسیا کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہیں، خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ 2020 کا یہ کرسمس گو کہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ گو کہ یہ سال مشکلات کا سال رہا، اور پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی جانیں بھی جو ہیں وہ گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا ان کا فضل ہے کہ جو لوگ موجود ہیں، خدا نے زندگی، تندرستی، صحت یابی عطا فرمائی، اور یہ دن اور یہ منتھ جو ہے وہ انہیں دیا تاکہ وہ اپنے منجی کے اس دن کو منا سکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کچھ ان کو پیغام دینا چاہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو منا سکتے ہیں، اور اپنے اقتدار کو اور اپنی روایات کو خاطر میں لاتے ہوئے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کلیسیا کے لیے کوئی پیغام دیں۔ ہاں، پریز دا لارڈ، میں خدا کا شکر گزار ہوں آج کے خوبصورت اس دن کے لیے، اور میرا آج پیغام پوری کلیسیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر ایک مسیح کے لیے یہی ہے کہ یہ 2020 کا جو کرسمس ہے اسے پورے طور سے منائیں، بھرپور طور سے منائیں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی کلیسیا میں اسے پورے طور سے سیلیبریٹ کریں۔ اور یہ حالات چونکہ بہت ہی ناساز ہیں، اگر کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے بڑے اجتماعات نہیں ہو سکے، پھر بھی آپ کے اندر خوشی کی لہر میں کمی نہ آئے۔ گزارش میری یہ ہے، گھر پہ رہیں، دعا کریں، اور وہی شادمانی، وہی روحانی منظر جو اس وقت یروشلم کی گلی گلی میں تھا، بیت الہم کی گلی گلی میں تھا، میں چاہتا ہوں آج میرے اور آپ کے گھر میں وہی خوشی، وہی شادمانی اتر آئے، تاکہ نجات دہندہ صرف آپ کے چھت پر لگے اسٹار کی عکاسی نہ کرے، بلکہ آپ کے دلوں میں بھی وہ ستارہ، وہ نور، وہ آفتاب آپ کی اور میری زندگی میں بھی آ جائے، تاکہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر طرح کے وہ اندھیرے اور وہ تاریکیاں جاتی رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور رسمی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی ہم نے کرسمس کو جانا، اور مسیح یسوع کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو پیش کی
क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा, जैसा कि हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने बात की है जो क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई हैं। गो कि इन चीज़ों का रस्मी तौर पर भी आना और मजहबी तौर पर भी इस दिन के साथ जुड़ना ये हकीकत भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि अपने हम जिन्स के साथ रूपोशी ना कर। क्रिसमस का पैगाम दर हकीकत मोहब्बत का पैगाम है और ये पैगाम आसमान से ज़मीन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और आसमान से फरिश्ते लश्कर की सूरत में चरवाहों के पास आते हैं और उन्हें आकर वो पैगाम देते हैं, खुशी की बशारत देते हैं। आज मैं और आप भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप भी चरवाहे हैं, मैं भी चरवाहा बन सकता हूँ और उस हकीकी गवाही को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। ख़ास तौर पर उनके साथ इस त्यौहार को, इस बड़े दिन को, इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकता हूँ जो इसे मनाने की सकत नहीं रखते, जिनके पास शायद एक वक्त का खाना भी नहीं है। हम उनके साथ इस त्यौहार में मिलकर उन्हें कपड़े दे सकते हैं, उन्हें हम खाने पीने की अशिया दे सकते हैं, उन्हें अपनी इस खुशी में शामिल कर कर इस प्यार, इस मोहब्बत के पैगाम को हम आम कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, बहुत से ऐसे हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। हम इस क्रिसमस पर उनके साथ मिलकर उन्हें ये चीज़ें देकर, अगर मैं अपने लिए बहुत से कपड़े सिलवाता हूँ और लेकिन उनमें से कुछ कपड़े मैं औरों के लिए दे देता हूँ जिनके पास नहीं है, तो ये मोहब्बत का एक पैगाम है, ये मोहब्बत का एक दर्स है जो बाइबल मुझे और आपको सिखाती है। ज़रूर है कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, जो कोरोना वायरस की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, तो हम उनका साथ दें जो इस वक्त मुश्किल और परेशानी में हैं। तो ये क्रिसमस 2020 का क्रिसमस हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर इत्तेहाद के साथ हम इसे मना सकते हैं। और जैसे खुदा के खादम ने कहा कि मौजूदा जो पोजीशन है वो SOPs का ख्याल रख कर हम इस दिन को मनाएं, ताकि हम जो हुकूमती फ़ैसले हैं हम उनकी भी पासदारी करें, क्योंकि हुकूमतें जो हैं उनको ख्याल रखना, उनकी बात को मानना, वो भी हमें बाइबल हमें इसकी तालीम देती है। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमने बहुत सी बातों को जाना, हमने रस्मी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी। इसी बात से आपके इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, नए एक मौजू के साथ आएंगे जो कि क्रिसमस के हवाले से होगा, और खुदा के खादम जो कोई और होंगे किसी भी चर्च से, उनके साथ भी हम मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उन पर बात करते हुए हम आपके सामने बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है क्रिसमस के हवाले से वो ज़रूर पहुँचाएँगे, जो कि हमारा काम है और यकीनन आप उससे बरकत को पाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको क्रिसमस मुबारक हो। खुशियाँ मनाएं और औरों को भी उस खुशी में, इस खुशी में आप शामिल करें। खुदा आप सबको बरकत दे। चलते चलते एक बात हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें वक्त दें, क्योंकि उन्हें आपके रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें अगर ज़रूरत है तो आपके वक्त की, कि वो वक्त आप उनके साथ गुजारें। ख्याल रखें उनका और खुश रहें और खुशियों को हमेशा बांटते रहें। ख़ास तौर पर मैं चलते चलते कहा करता हूँ अपनी माँ का ख्याल रखें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, क्रिसमस का सीज़न जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। माह दिसंबर के आते ही गली और कूचे, और जब हम पूरी दुनिया को देखें तो क्रिसमस के आगाज़ से ही उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। लोग गली कूचों को सजाते हैं, लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं, लोग अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे कपड़े बनवाएं, ताकि जब वो क्रिसमस की इबादत पर जाएं तो वो खूबसूरत लगें। लेकिन इसके साथ साथ
ہم اسے جب مذہبی طور پر جو رسمی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو ضرور ہے کہ اگر ہم اسے رسمی طور پر مناتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو ضرور تیار کریں، اور دکھاوے کے طور پر ہم اپنے گھروں کو، اپنی گلی کوچوں کو، اپنے بلڈنگز کو، اپنے چرچز کو بھی سجائیں، اور مختلف قسم کے جو پروگرامز ہیں وہ سنڈے اسکول کے حوالے سے ہیں، وہ یوتھ کے حوالے سے ہیں، وہ بھی ضرور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے لیے اور آپ کے لیے منجی نے جسم اختیار کیا، میرے لیے اور آپ کے لیے، میری نجات کے لیے، میری رہائی کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے، کیوں ایسا ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یقیناً یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کرسمس اور بڑے دن سے جڑی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سی ایسی روایات ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کرسمس کے ساتھ اس کا تعلق ہمیں آج کے زمانے میں بھی ملتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم کرسمس کو مذہبی طور پر مناتے ہیں، جیسا کہ بائبل مقدس میں اس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں لکھا ہے۔ چاروں کی چاروں اناجیل اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، پرانا عہد نامہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، یسایہ نبی اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اسے مذہبی طور پر کیسے منا سکتے ہیں، اور ہم اسے رسمی طور پر اگر مناتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اس کو صحیح طور پر اس کی اقتدار کے مطابق اور اس کو عقیدت اور احترام کے مطابق ہم اس تہوار کو منا سکیں، کیونکہ یہ محبت کا پیغام ہے۔ کیونکہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع دنیا میں انسان کی نجات کا سبب بن کر آیا، اور یہ خدا کی وہ لازوال انسان سے محبت کا یہ ایک، اسے آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ معراج کی ایک انتہا ہے کہ انسان کی بحالی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے انسان جو ہے وہ رہائی پائے۔ ہم ولادت کو دیکھتے ہیں، ہم مسیح یسوع کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، ان چرواہوں کو دیکھتے ہیں، ہم گڈریوں کو دیکھتے ہیں، چرنی کو ہم دیکھتے ہیں، اور آج کے اگر دور میں ہم دیکھیں تو ہم کرسمس ٹری کو، ہم سینٹا کلاus کو، جو کہ وہ بھی ایک محبت کا پرتیک ہے اور محبت ہی بانٹتا ہوا، تحفے ہی بانٹتا ہوا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مذہبی طور پر ہمیں اسے کیسے منانا چاہیے، روایات جو ہمیں عہد عتیق میں ملتی ہیں، جو ہمیں چاروں اناجیل میں ملتی ہیں، اور ہم رسمی طور پر بھی ہم اسے کس طرح سے منا سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو اس پروگرام کے جو مہمان ہیں، خدا کے خادم پاسٹر امجد پال صاحب، آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے اس موضوع پر ان سے بات کرتے ہیں۔ پاسٹر پال صاحب، آپ کو آج کے اس پروگرام میں اور کرسمس کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں خدا کے لوگ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں مذہبی طور پر بھی اور روایتی طور پر بھی، اگر ہم لوکا طبیب کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں دو لفظ ملتے ہیں، خوشی اور شادمانی۔ مسیح یسوع کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے جو ہیں ان کو پیغام ملتا ہے اور ان کو خوشی کی جو بشارت جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں لفظوں کو، خوشی کو بھی اور شادمانی کو بھی، مسیح یسوع کے حوالے سے؟ پریز دی لارڈ بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے یہاں آج کلام خدا کی خوبصورت باتوں کو بیان کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص اس چینل کے لیے بھی تہ دل سے خدا ان کا شکر گزار ہوں۔ در حقیقت بھائی صاحب، خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں تمام ہی اناجیل میں مختلف طور سے اسے بیان کیا گیا ہے، اور جب بات آتی ہے لوکا کی، تو لوکا کے نام کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے ہی روشن۔ لوکا کے میننگس ہے روشن، اور پیشے کے اعتبار سے اگر اس کی بات کی جائے تو لوکا بحیثیت ایک طبیب تھا، اور عمر اس کی 84 سال تھی، غیر شادی شدہ یہ شخص تھا، اور اس کی جائے پیدائش فلپی سکندریہ سے یہ تھا۔ ہم خدا کا شکر گزار ہیں کہ خدا نے مختلف اپنے خادموں کے ذریعے سے مختلف طریقہ کار سے اپنی خدمت کو لیا، اور اس پیدائش کے متعلق جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پیدائش دنیا کی ایک عجیب پیدائش تھی، یونیک پیدائش تھی،
اس جیسا نہ تو کام ہوا نہ ہوگا اور نہ ہی کبھی آج تک ایسا ہسٹری میں کہیں دکھائی دیا۔ دنیا کی بہت ساری کتب کو آپ دیکھیں، تمام انبیاء اکرام کی آپ پرسنالٹی زندگی کا موازنہ کریں، لیکن یہ شخصیت دنیا سے منفرد تھی جس کے پیدا ہونے پر آسمان، زمین، ہر ایک چیز میں عجیب طرح کی ایک گردش آ رہی تھی۔ ستاروں کو دیکھے، پیشن گوئیوں کو دیکھے، گڈریوں کو دیکھے، چرواہوں کو دیکھے، علم فلکیات کو دیکھے، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں، ہر ایک چیز ایک عجیب طرح کی جنبش کر رہی تھی۔ اس طرح ہر طرف چاروں اطراف خوشی ہی خوشی تھی، شادمانی ہی شادمانی تھی، کیونکہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک عجیب کام ہونے والا تھا۔ وہ ذات آنے والی تھی جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہوا ہے، جس کے وسیلہ سے ہر ایک چیز نے وجود لیا تھا، اور ہر وہ چیز جو تخلیق ہوئی تھی، ہر ایک چیز کے اندر ایک عجیب طرح کی تبدیلی آ رہی تھی، کیونکہ ان کا خلق کرنے والا خداوند یسوع مسیح آنے کو تھا۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، جو پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں، نئے عہد نامے میں ملتی ہیں۔ لہٰذا اس آمد کا ہونا ایک عجیب بات تھی، کیونکہ روح زمین پر ایک عجیب کام ہونے کو تھا۔ کنواری حاملہ ہونے کو تھی، کنواری سے بیٹا جنم لینے والا تھا، وہ بیٹا جس کے بارے میں بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ تو ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے یسوع جیسی ذات، اس جیسی قدرت، اس جیسا جلال، اس جیسی حشمت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں چرواہوں کے پاس آتے ہوئے، جی، اور جو چرواہوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، جی، وہ اس خوشخبری کو لے کر ویسے ہی لوگوں میں وہ چیز کو مشہور کرتے ہیں۔ تو چرواہوں کا جو یہاں پر کردار ہے انجیل مقدس میں بمطابق لوکا کے، ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے تھے وہاں پر، ان کو بھی خوشی کی بشارت دی جا سکتی، لیکن چرواہوں کو ہی کیوں؟ اس کا جو کنیکشن ہے وہ کس طرف جاتا ہے، یا یہ بات جو ہے وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ جی، صاحب، چرواہوں کو چونکہ جو مصری لوگ تھے وہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اسرائیلی لوگ ہمیشہ چرواہوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور کلام مقدس کی خوبصورت بات بائبل مقدس میں زبور 23 کو جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ چوپان یعنی کہ چرواہا ہی ہے، یعنی کہ ایک شعبہ یا پروفیشنلی اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ چوپان کا جو کام ہے، چرواہے کا وہ کام ہے، وہ خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خادموں کو چرواہا کہا گیا ہے اور کلیسیا کو بھیڑے کہا گیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم متی کی انجیل جب ہم زبور میں پڑھتے ہیں تو زبور 100 میں لکھا ہے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا چرواہا جو ہے وہ خدا ہے۔ اور بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں بھی خادموں کو چرواہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس لیے چرواہوں کو نومینیٹ کرنا، چرواہوں کا چناؤ کرنا، یہ بائبل کی ایک بہت بڑی ایک خاص قسم کی ایک روحانی سوچ ہے جس کی بنا پر چرواہوں کو بتایا گیا کہ چرواہوں کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ جب لوکا کی انجیل 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو چرواہوں نے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ، وہ اس روشنی کو، آواز کو دیکھ کے ڈر گئے، پھر بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے جا کے وہ بشارت جو فرشتہ نے انہیں دی اس بیٹے کے متعلق، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ بشارت لوگوں تک جا کر ڈلیور کی اور انہیں بتایا۔ اور چرواہے ایک فکر مندی کو پیش کرتے ہیں، چرواہے اپنی بھیڑوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کی خوبصورت بات یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کریں گے، مطلب کہ خداوند یسوع مسیح بھی ایک چرواہا ہے۔ اور جب ہمارا ایک چرواہا جو خدا کا بیٹا یسوع ہے، پرانے اور نئے عہد میں خدا کو چرواہا کہا گیا، بیٹے کو چرواہا کہا گیا، خادموں کو چرواہا کہا گیا، اسی لیے یہ ذمہ جو ہے چرواہوں کو دیا گیا کہ تم جا کر اس خوشخبری کو آگے لے کر جاؤ۔ ہم آگے جب لوکا 2 باب اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو چرواہوں کو ہی یہ بات جو ہے وہ کہے گی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ سوال یہاں یہ ہے کہ یہ منجی کون ہے جو پیدا ہوا، اور داؤد سے اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟
भाई साहब जब हम लूका की इंजील ही को पढ़ते हैं तो मेरे साथ प्लीज़ ज़रा देखिएगा एक हवाला खुदा के कलाम में से, लूका की इंजील दूसरा बाब, यहाँ दूसरे बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। यानी कि ये एक मर्दमशुमारी का पैटर्न था, और किस लेवल पे ये होने वाला था? इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में मर्दमशुमारी होने को थी। और ये पहली इसमें निस्फ़ सूरिया के हाकिम कॉर्नस के अहद में हुई। उस वक्त का जो था ये हाकिम, जिसके बारे में हमें बाइबल बताती है, और इनको हुक्म ये जारी हुआ था कि जितने लोग भी जिस जिस खित्ते में जहाँ जहाँ का कोई बशिंदा है, उसका आबाई ख़ानदान क्या है, आबाई उसका शहर क्या है, वहाँ वो जाएं और अपने नाम जाके वहाँ पे वो दर्ज करवाएं। तो हम खुदा की शुक्रगुजार हैं कि यहाँ जो दाऊद की नस्ल जिसे कहा गया है कि दाऊद की नस्ल से, तो यरूशलेम और बैतलहम के दरमियान 6 मील का फासला था, 6 मील का फासला था। तो फिर ये यरूशलेम से ट्रैवल करके, यरूशलेम से ये लोग फिर बैतलहम को गए। बैतलहम चूँकि दाऊद का शहर था, और बाइबल हमें बताती है कि दाऊद की नस्ल से फिर इन्हें वहाँ से ट्रैवल करके इसलिए उस जगह पर जाना पड़ा क्योंकि वो इनके आबो वजदाद यानी कि दाऊद के शहर जो था वो बैतलहम में था। फिर ये वहाँ गए और वहाँ जाकर फिर इन्होंने जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी और जितना भी इनकी मर्दमशुमारी का सिलसिला था, इन्होंने वहाँ जाकर तो ये ताल्लुक वहाँ से ये जो है वो बिल्कुल। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर मज़ीद इस ताल्लुक के बारे में हम बाइबल मुक़द्दस में से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मसबी तौर पर मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से, पेशन गोइयों के हवाले से, और हम रस्मी तौर पर जब इसे मनाते हैं तो वो इक़दार जो हैं वो क्या हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आकर हम अपने सिलसिले को यहीं से दोबारा जोड़ेंगे जहाँ से इस वक्त हम इसे मुनक़दा करें। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। हम थोड़ी देर के बाद आपको वापस मिलते हैं। स्टे विद अस।